جناب سی گبن بقول پروفیسر سلامت اختر صاحب کے پاکستان کے سجن سی گبن آل انڈیا اینگلو انڈین کے صدر تھے۔ اپنی کمیونٹی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے، اینگلو انڈین کی تاریخ کوئی 200 سال پرانی ہے اور زیادہ تر اینگلو انڈین کا تعلق اودھ کے شاہی خاندانوں سے ہے۔ بقول ان کے میرے دادا نے بھی ایک اودھ کی شہزادی سے شادی کی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب محکوم قوموں نے انگریز کے بنائے ہوئے سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے انجمن سازی کی تو اینگلو انڈین کمیونٹی نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سن 1881 میں اینگلو انڈین ڈیفینس ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، جو بعد میں آل انڈیا اینگلو انڈین ایسوسی ایشن کے نام سے قائم ہوئی۔ اس ایسوسی ایشن نے تحریک آزادی ہند اور تحریک پاکستان میں تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اسی جماعت کے مرکزی قائد کرنل ریٹائرڈ سر ہنری گڈنی تھے۔ انہوں نے گول میز کانفرنس میں اینگلو انڈین کمیونٹی کی نمائندگی کی اور مسلم وفد کے قائد سر آغا خان سوئم کی قیادت میں اقلیتوں کے تحفظ کے تاریخی معاہدے پر دستخط کر کے ہندوستان کی تمام اقلیتوں کو غلام بنانے کے کانگریس منصوبے کو ناکام کیا۔ سی گبن اینگلو انڈین ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر اور مجلس قانون ساز میں اسی پلیٹ فارم سے نمائندہ منتخب ہوئے تھے۔ جناب سی گبن قائد اعظم کی پہلی برسی کے موقع پر سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور مجریہ 13 ستمبر 1949 میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں تحریر کرتے ہیں کہ سر ہنری گڈنی نے مجھے 1935 میں قائد اعظم سے متعارف کروایا اور قائد اعظم کی وفات تک یہ سنگت جاری رہی۔ مذکورہ بالا مضمون میں جناب سی گبن رقم تراز ہیں کہ ابتدا میں انہیں ڈاکٹر اقبال کے خواب کے پورا ہونے کی بقول شاعر کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ چوہدری رحمت علی اور قائد اعظم کا پاکستان ایک ناقابل عمل منصوبہ نظر آتا تھا، لیکن 1937 میں قائم ہونے والی کانگریسی وزارتوں کے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ہلاکو خانی اور چنگیز خانی ظلم و ستم، فرقہ پرستی کی لہر اور ہندو راج یا رام راج کے نظارے نے انہیں قائل کر لیا تھا کہ ہندو مسلم مسئلے کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اس لیے انہوں نے گاندھی کی بجائے قائد اعظم کی حمایت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دیوان بہادر ایس پی سنگھا کی طرح جناب سی گبن کی یہ پختہ رائے تھی کہ پاک و ہند کی اقلیتیں ہندوازم کے ذات پات کے نظام کے مقابلے میں اسلام کے مساوات انسانی کے نظام بشرطے کہ اس پر عمل کیا جائے میں بہتر زندگی بسر کریں گی اور مظلوم مسلم اقلیت ان پر وہ ظلم نہیں ڈھائیں گی جن کا شکار وہ خود بنی ہے۔ اسی نیک سوچ اور روشن مستقبل کے پیش نظر جناب سی گبن نے تمام اقلیتوں مثلاً اینگلو انڈین، ہندوستانی مسیحوں، اچھوتوں، پارسیوں اور سکھوں کو قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا راستہ دکھایا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے سیاسی استاد سر ہنری گڈنی کی قیادت میں شملہ اور نئی دہلی میں کئی بار قائد اعظم سے ملاقاتیں کی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ 1945 اور 1946 کے انتخابات کانگریس کے لیے ہوں یا نہ ہوں، مسلمانوں اور مسیحوں نے یہ انتخابات پاکستان کے نام پر لڑے۔ جناب سی گبن ان انتخابات میں 2 نشستوں پر یعنی مرکزی اور پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر اپنی کمیونٹی کی طرف سے منتخب ہوئے۔ بقول سی گبن دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ہندوستان کی تقسیم صاف دکھائی دینے لگی تو ہم بھی اپنی کمیونٹی اور دیگر اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ اور روشن مستقبل کی خاطر سیاست کی طوفانی موجوں میں کشتیاں جلا کر کود پڑے۔ ہم قرارداد پاکستان پر قائد اعظم سے، کرپس مشن پر سر اسٹیو فورڈ کرپس سے، ویول پلان پر لارڈ ویول سے ملاقات اور گفتگو کر چکے تھے۔ جب کیبنٹ مشن آیا تو ہم نے اس کے ممبران سے بھی اقلیتوں کے مستقبل کے متعلق ملاقات کی اور روشن مستقبل و حقوق کے تحفظ کی
یقین دہانی حاصل کی۔ راولپنڈی سے پنجاب اسمبلی کے سکھ MLA اور پنجاب کے ممتاز رہنما ماسٹر تارا سنگھ نے جب 3 مارچ 1947 کو پنجاب اسمبلی ہال لاہور کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اپنی کرپان ہوا میں لہرا کر تاریخی نعرہ لگایا، جو مانگے گا پاکستان وہ جائے گا قبرستان، تو پورا پنجاب فسادات کی آگ کا شکار ہو گیا۔ ہر طرف انسانی خون سے ہولی کھیلی جانے لگی، انسان گاجر اور مولی کی طرح کٹنے لگے۔ حکومت نے پنجاب اسمبلی کے ممبران پر مشتمل ایک امن کونسل قائم کی تاکہ حیوان نما انسانوں کو دوبارہ امن پسند انسان بنایا جائے۔ نواب افتخار حسین ممدوٹ، میاں ممتاز دولتانہ، سردار شوکت حیات خان، دیوان بہادر SP سنگھا، جناب C گبن، گوپی چند بھارگو، سردار سوارن سنگھ، ماسٹر تارا سنگھ اور سردار بلدیو سنگھ اس کونسل کے ممبر تھے۔ اگرچہ یہ کونسل پنجاب میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہی۔ جناب C گبن کی قابلیت کے پیش نظر وطن عزیز کے بہترین مفاد میں انہیں مجلس قانون ساز پاکستان کا ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا گیا، جبکہ اسپیکر جناب عبدالوہاب خان منتخب ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے اور قومی اسمبلی کا ریکارڈ شہادت دیتا ہے کہ جناب C گبن نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی کارروائی کو غیر جانبداری سے اور کامیابی سے چلایا۔ کئی بار انہیں بطور اسپیکر قائم مقام اسپیکر بھی فرائض سر انجام دینے پڑے۔ تاریخ پاکستان شاہد ہے کہ جناب C گبن ان چند سیاستدانوں میں شامل تھے جنہوں نے جنرل محمد ایوب خان جیسے، عامر کے ایبڈو جیسے ظالم قانون کو چیلنج کیا۔ اپنے اور بیگانے اس بات پر متفق ہیں کہ جناب C گبن ایک غیرت مند پاکستانی اور جرأت مند مسیحی رہنما تھے۔